کہ لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیں کہ اے لوگو اگر یہ کرو گے تو اللہ نے تمہیں یہ چیزیں دی ہیں، اگر یہ کرو گے تو تمہارے عذاب کے لیے اللہ نے یہ چیزیں رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ کہف آیت نمبر 56 کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب کو یا تو خوشخبری دینے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ اللہ کے نعمتوں اور اس کے رحمتوں اور برکتوں کی خوشخبریاں دے رہے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال پھر بیان فرمائی ہے، اور وہ مثال کیا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بہ کمثل رجل اتی قوما، میری مثال اور جو بات دے کر کے اللہ نے مجھے بھیجی ہے، جو دعوت دے کے اللہ نے مجھے بھیجی ہے، اس دعوت کی مثال کیسی ہے؟ اس آدمی کی طرح ہے جو آدمی اپنے قوم میں آیا۔ میری مثال اور جو بات اللہ نے مجھے دی ہے، دے کر کے بھیجی ہے، اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو آدمی ایک آدمی کی طرح ہے، وہ ایک آدمی اپنے قوم کی طرف آیا، فقال یا قوم انی رأیت الجیش بعینی، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں اپنی دونوں آنکھوں سے ایک لشکر دیکھ کے آ رہا ہوں، ایک لشکر دیکھ کے آ رہا ہوں، اسلحوں سے لیس، بالکل تیار ایک فوج کھڑی ہوئی ہے، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانِ، اور میں تمہیں اس لشکر سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں بالکل ننگا ہو کر کے۔ عربوں کے اندر یہ رواج تھا، جب کوئی خطرناک، کوئی بھیانک بات یا کوئی خوشخبری کی بات بتلانا ہوتی یا کوئی اہم بات اپنی قوم کو بتلانا ہوتی تو پورے کپڑے اتار کے کندھے پہ رکھ لیتے تھے، ننگے ہو جاتے تھے اور پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کے چلانے لگتے تھے۔ تب پوری قوم اس کی طرف متوجہ ہوتی تھی، ارے یہ کیا کہہ رہا ہے، ننگا ہے، یہ ضرور کوئی اہم بات کہنے والا ہے۔ یہ عربوں کا ایک مزاج تھا، لیکن اسلام آنے کے بعد میں یہ مزاج ختم کر دیا گیا کیونکہ اس کے اندر بے حیائی تھی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ آدمی آیا اپنی قوم کے پاس اور اس نے کہا میں اپنی آنکھوں سے میں ایک بہت لشکر جرار دیکھ کر کے آ رہا ہوں اور میں تمہیں ننگا ڈرانے والا ہوں، بالکل ننگا دھڑنگا میں تمہیں آیا ہوں اس لشکر سے ڈرانے کے لیے۔ فَالنَّجَا اے لوگو پھر بچو اس لشکر جرار سے اور اپنی بستیاں چھوڑ کر کے بھاگو، ورنہ تمہیں صبح تک ہلاک کر دیا جائے گا۔ صبح ہوتے ہی تمہارے اوپر یہ لشکر حملہ آور ہوگا، یہ فوج ٹوٹے گی اور تمہاری ٹکا بوٹی اڑا دے گی، تمہاری بیوی بچوں سب کچھ قتل کر دیے جائیں گے، مال و دولت لوٹ لی جائیں گے۔ اللہ کے حبیب فرماتے میری مثال اس آدمی کی طرح ہے، فمن اطاعہ فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا وَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تو اس آدمی نے جو ڈرایا تھا لشکر سے، اس آدمی کی بات سن کر ایک قوم نے، ایک گروہ اور ایک جماعت نے راتوں رات بوریے بستر باندھے اور جو کچھ لینا دھونا تھا سب کچھ باندھ کے اپنے بیوی بچوں کو لے کر راتوں رات بستی چھوڑ کر کے نکل گئے، وہ بستی چھوڑ کر کے کسی اور طرف چلے گئے۔ فَنَجَوْا، تو وہ نجات پا گئے، اور جن لوگوں نے اس کو جھٹلایا، جن لوگوں نے اس کی اطاعت نہیں کی، جن لوگ وَكَذَّبَهُ طَائِفَةٌ وَكَذَّبَتْهُ طَائِفَةٌ اور ایک جماعت نے انکار کیا، ارے نہیں کہاں جا رہے ہو اس کی باتوں پر، یہ تو ایسے ہی ہے، جنہوں نے انکار کیا وہ صبح تک کھراٹے لے کر کے سوتے رہے، اور جب صبح ہوئی، صبح ہوتے ہی وہ لشکر، وہ فوج ان کے اوپر ٹوٹ پڑی اور ان کے اینٹ سے اینٹ بجا دیے گئے اور وہ سارے کے سارے ہلاک و برباد ہو گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَذَلِكَ مَثَلُ، یہی میری مثال ہے۔ دیکھو اللہ اکبر، میاں وہ مثال نہ بھی بیان کریں تو ان کی بات کیا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ لیکن اپنی امت کے دماغ میں حقیقت کو بٹھانے کے لیے، اپنی امت کو حقیقت سے قریب کرنے کے لیے اور اپنی اطاعت و فرما برداری ان کے ذہن و دماغ میں راسخ کرنے کے لیے، جمانے کے لیے پیغمبر اسلام ہمیں اور تمہیں مثال بیان کر کے سمجھا رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وہی مثال میری بھی ہے اے دنیا کے لوگوں، تو جو چیز میں لے کر کے آیا ہوں وہ میں تمہیں بتلا رہا ہوں، تو جس نے میری اطاعت کی اور میں جو بات بتلا رہا ہوں اس کی اتباع اور پیروی کی
تو وہ نجات پا گیا. وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ. اور جن جماعتوں نے اس آدمی کا انکار کیا تھا وہ مثال ان لوگوں کی ہے کہ میں نے جب کوئی بات کہی میری اطاعت و فرما برداری کے بجائے میری باتوں کو میری اطاعت سے انہوں نے منہ موڑا, اعراض کیا اور اس کو جھٹلا دیا, اس حق کو جو میں لے کر کے آیا ہوں, تو پھر وہ کیا ہو گئے؟ ہلاک اور برباد ہو گئے. یہ مثال اللہ کے تو اس مثال سے بتلانا یہ مقصد ہے کہ اللہ کے رسول جو آتے تھے ان کے ذمے یہ ہوتا تھا کہ وہ خوشخبریاں بھی سناتے تھے اور اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈراتے بھی تھے. تو یہ تو تھی ڈرانے کی کیفیت کہ رسول ڈراتے تھے اپنے ماننے والوں کو, اپنے مدعوین کو, اپنے مخاطبین کو اللہ کے عذاب سے. اور ذرا خوشخبریاں بھی سنو, یہ آخرت اور دنیا یہ دونوں کے اوپر یہ خوشخبریاں مشتمل ہیں. یہ انبیاء جو آتے تھے, یہ رسول جو آتے تھے, وہ لوگوں کو دنیا کی خوشخبریاں بھی سناتے تھے اور آخرت کی بشارتیں بھی بتلاتے تھے. دنیا کی خوشخبری کس طرح سے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 97 کے اندر اللہ نے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبۃ. کہ جو شخص نیک عمل کرے, عورت ہو یا مرد ہو, نیک عمل کرے, چاہے وہو مؤمن, نیک عمل کرے, لیکن شرط اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہو, مشرک نہ ہو, مومن ہو. ہاں جہاں اور آپ رب کی قسم ہے, قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لو, جہاں کہیں بھی اللہ نے عمل صالح کا ذکر فرمایا ہے وہاں ایمان کی قید ضرور لگائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اگر صحیح نہ ہو تو پھر نیک عمل کرنے سے فائدہ کچھ بھی نہیں. اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى, مرد ہو یا عورت, نیک عمل اس نے کیا, وہو مؤمن, جبکہ وہ مومن ہو, ایمان اس کے دل کے اندر ہو, اس ایمان کو اس نے شرک سے نہ ملایا ہو, فَلَنُحْيِيَنَّهُ, تو ہم اسے اس دنیا کے اندر بڑی ہی شرافت اور امن و شانتی کی زندگی عطا فرماتے ہیں, بڑی ہی پیاری زندگی اسے ہم عطا فرماتے ہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں اپنے ارد گرد آنکھیں کھول کر کے دیکھو, دنیا کے اندر کہیں امن اور شانتی نہیں ہے. ہم اپنے ملک میں, اپنے دیش کے اندر اسی کے مٹی سے پیدا ہوئے, وہیں پیدا ہوئے, ہمارا خاندان, ہمارے آبا و اجداد وہیں پلے بڑے, لیکن ہم اپنے ملک میں ہی میں اجنبی ہیں. ہمارا اپنے ملک ہی کے اندر نہ ہماری کوئی عزت ہے نہ کوئی آبرو ہے. جس پولیس کو دیکھو, اگر کسی نے کچھ تھوڑا سا بھی جرم کر دیا تو پہلے گالی اور ڈنڈے سے بات کرتی ہے, اس کے بعد پھر اور کوئی معاملہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم نے اس مملکت سعودی عربیہ کے اندر بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی جرم ہوا چھوٹا موٹا بھی تو زیادہ سے زیادہ ہتھکڑی تو یہاں سب کو لگ جاتی ہے, نہ کوئی گالی ہے, نہ کوئی گلوج ہے, نہ کوئی مار ہے, نہ کوئی پیٹ ہے. پہلے معاملہ ہوتا ہے, پھر بعد میں جیسا جرم ہوتا ہے اس طرح کی سزا ہوتی. ہم یہاں رہ کر کے کتنے امن اور شانتی اور کتنے خوش ہیں کہ ہم سونے کا ایک پورا ٹرک ہی لے کر کے اگر ہمارا سب کچھ درست ہو تو ہم یہاں ریاض سے دمام اور دمام سے مکہ مدینہ گھوم سکتے ہیں. ہمیں کوئی ٹچ کرنے والا, ہمیں نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر ہے. ہم کہیں بھی گاڑی روک کر کے سو جائیں, کہیں بھی کھانا کھا لیں, کہیں بھی بیٹھ جائیں, بیوی بچوں کا بھی بے خوف, کہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ امن, یہ دنیا آنکھیں کھول کر کے دیکھو, اللہ نے اپنے نبی کے اس سرزمین کو, جہاں اس کا نبی ہے اور جہاں اس کے نبی دفن ہیں, اس نبی کی اس سرزمین کو توحید اور سنت کی برکت سے کس طرح امن و شانتی کے اوپر رکھا ہوا ہے. برائیاں ہر جگہ ہوتی ہیں, معاصی اور ذنوب ہر جگہ ہوتے ہیں, میں اس کو نہیں چھیڑتا, نہ کسی کے گھر میں جھانک کر کے, نہ میں جانتا ہوں کسی کے گھر میں جھانک کر کے. میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں میاں یہاں تو بہت برائیاں بھی ہیں, ہم نے دیکھا نہیں ہے, نہ ہمیں حکم ہے کہ تم گھروں میں جھانک کر کے دیکھو. کوئی اللہ, کوئی فرشتہ نہیں ہے, انسان ہی ہیں. لیکن یہ ہم ضرور جانتے ہیں کہ یہاں کوئی بھی دیوی دیوتا کی پوجا, کسی بھی مزار اور مندر کی پرستش, نہ کہیں جھنڈے اور علم شدے کی پوجا, نہ کہیں چلے پلے کی پوجا, ہرگز موجود نہیں ہے. اللہ کا فضل یہ ہے کہ توحید کا جھنڈا لہرا رہا ہے مملکت سعودی عربیہ کے اندر, اور یہاں کے علماء, یہاں کے مشائخ کسی اختلافی مسئلے کی بات نہیں کرتے. رب کا قرآن ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اگر تم بتلا دو سر جھکا دیتے ہیں. قطعاً یہ نہیں کہ تم فلانے شیخ کو مانو, فلانے حضرت کو مانو. شیخ کی بات بھی اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے اسے بھی ماننے کا حکم
اللہ اکبر. میرے عزیزو، یہ دنیا کا ایک ایسا مقدس گوشہ ہے، ایک ایسا اللہ نے یہ سرزمین رکھی ہے جو آج بھی یہ دعوت دے رہی ہے اپنے زبان حال سے. یہ مملکت یہ دعوت دے رہی ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، اسی طرح تم بھی اپنے دستور اور اپنے نظام بدل لو، اور اپنے ملکوں کے اندر بنے ہوئے شرک کے مظاہر اور شعائر، جو بھی اللہ کے سوا غیروں کی پرستش اور پوجا ہوتی ہے، اس دنیا سے نیست و نابود کر دو. رب ذوالجلال کی قسم ہے، اللہ زمین اور آسمان کی برکتیں تمہارے اوپر نازل فرمائے گا. یہ دعوت ہے، لیکن حسد، ہٹ دھرمی، ضد، بغض، جلن، اس کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں. شیطان نے پٹیاں لگا دی ہیں. لوگوں، یہ دعوت، اس خرافات کرنے والے اور اس طرح کی بدگمانیاں پھیلانے والے، یہ نہ اللہ کے دوست ہیں، نہ رسول کے دوست ہیں، یہ نہ مومنین کے دوست ہیں، بلکہ یہ تینوں کے دشمن ہیں. ایسے دشمنوں کو اپنا دوست ہرگز ہرگز نہ بناؤ، نہ ان کی باتوں کے اوپر کبھی لبیک کہو. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، تو اس طرح سے ہم انہیں حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، ہم انہیں امن و سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے، پیاری زندگی عطا فرمائیں گے. آپ کے گھر میں دولت موجود ہے، گاڑی موجود ہے، بندوق موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن آپ اپنے ملک میں بے خوف نہیں سو سکتے. ڈر لگا رہتا ہے، 4 لٹیرے آئے، 4 ڈاکو آئے، کس کو کب کس کو مار دیا کچھ پتہ نہیں. آپ کی بندوق دھری کی دھری رہی، آپ کے سینے پہ پستول رکھ کر آپ کی گھڑی چھین لی، آپ کے سامان چھین لیے، آپ کی بیوی اٹھا لے گئے، بچی اٹھا لے گئے. سب کچھ خطرے میں اور داؤں میں پڑا رہتا ہے کہ نہیں پڑا رہتا ہے؟ ہمیں امن اور سکون نہیں ہے. تو مال و دولت سے امن اور سکون بھی نہیں آتا ہے. یاد رکھو، مال و دولت بہت آدمی کے پاس ہوتا ہے، لیکن امن اور سکون نہ ہو تو بیکار ہے، بیکار ہے. لیکن خشک روٹی کھا کر اگر کسی جان کی امان ہے تو کسی فٹ پاتھ پہ بھی، کسی صحرا اور جنگل میں بھی گاڑی روک کر یا بیل گاڑی روک کر یا چٹائی بچھا کر سو گئے تو تم آرام اور سکون کی نیند سو گے کہ نہیں سو گے؟ بولو. اور 1000 روپے رکھ کر، پستول سب کچھ رکھ کر اور نیند نہ آئے تو فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میرے عزیزوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ حق ہے، اور اس حق کا اور اس نعمت کا اعتراف کرنا اور اس کا اقرار کرنا، یہ ہماری آپ کی ذمہ داری اور ہمارا آپ کا فرض ہے. اور اسی طرح سے اللہ، ایک دنیا کی خوشخبری تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں پاک اور پیاری اور امن و سکون کی زندگی عطا فرمائے گا. اور دنیا کی دوسری خوشخبری یہ بھی ہے، اور وہ خوشخبری یہ انبیاء لے کر کے آتے تھے، یہ رسول لے کر کے آتے تھے. اور وہ خوشخبری کیا تھی کہ اگر تم ان کی دعوت پر لبیک کہو گے، نبیوں اور رسولوں کی دعوت کے اوپر ایمان لاؤ گے، اللہ کے فرمودات پر عمل کرو گے، تو پھر اللہ تمہیں اس زمین کا مالک بھی بنائے گا اور اپنا پسندیدہ دین غالب بھی کرے گا، اور تمہیں امن و سکون بھی عطا فرمائے گا. حکومت اور سلطنت اور ملک اور وطن کے خزانے، تم اس کے مالک بن جاؤ گے. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، سورہ نور آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دینہم الذی ارتضى لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا. اللہ نے فرمایا، لوگو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور وعدہ کن کے ساتھ ہے؟ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لائے، وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دیکھیں ایمان کا تذکرہ ہے اور عمل کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے. وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تم میں سے جو کوئی ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، اللہ فرماتا ہے ہم انہیں اس زمین کا مالک بنا دیں گے. اللہ اکبر. زمین کی حکومت ہم انہیں دے دیں گے، زمین کی چابی ہم انہیں عطا فرما دیں گے، اس زمین کا ہم انہیں خلیفہ بنا دیں گے. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو ہم نے یہ زمین کی وراثتیں دی ہیں، زمین کا خلیفہ ہم نے بنایا ہے، زمین کا حکمراں، زمین کا بادشاہ ہم نے ان کو بنایا ہے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ فرماتا ہے یہی نہیں کہ ملک کی چابی تمہارے ہاتھوں میں مل جائے گی، وطن تمہارے قبضے میں آ جائے گا، حکمرانی تمہاری ہوگی، سلطنت اور بادشاہت تمہیں ملے گی. صرف یہی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ فرماتا ہے ہم اپنا پسندیدہ دین بھی اس ملک کے اوپر غالب کر دیں گے. ہمارے ہاں الیکشن کے ذریعے اسلام بٹھایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ انتخاب میں ہم آئیں گے تو اسلام لائیں گے. بیٹا، ناک رگڑ رگڑ کے مر جاؤ گے، اللہ تمہیں اس زمین کا مالک نہیں بنائے گا. کیوں؟ تم اس لائق ہوئے ہی نہیں ہو کہ اس ملک کو چلا سکو، اس ملک کو چلا سکو. باپ اپنے بیٹے کو چابی گاڑی کی اسی وقت دیتا ہے
جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا مکمل طور پر سند یافتہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے لائسنس اس کو مل گیا ہے، لیکن جب تک وہ اپنی آنکھوں سے مکمل طور پر چلانا دیکھ نہیں لیتا ہے تب تک